السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں چند اشعار سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. بولو سبحان اللہ. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو قرآن کے تلاوت کی. سبحان اللہ. عادت بنا لے جو قرآن کے تلاوت کی. اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. بولو سبحان اللہ. محترم اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بڑے اور حضرت مولانا اکبر صاحب نظامی، اسی طرح مہمان خصوصی وزیر نظامت مفتی عتیق الرحمن صاحب، اور اسی طرح حافظ توصیف صاحب، اور جامعہ نعمانیہ کے بانی و محتمم مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ سب ہم سے عمر میں، علم میں، ہر چیز میں بہت بڑے ہیں. وہ تو ایک بات ہے کہ انہوں نے ہم کو کچھ بولنے کا موقع دیا ہے، تو میں کچھ باتیں عرض ایسی کروں گا کہ جو ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں سے بیٹھ کر سن رہی ہے، اور ہمارے بھائی جو اپنے بالکنی میں آ کر ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ان کے لیے کچھ باتیں عرض کروں گا. اور اس سے پہلے میں بچوں سے ایک درخواست کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ آج کا یہ جو دور ہے، جس دور سے ہم سب گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر اگر ہم نے قرآن کو نہیں پکڑا، قرآن سے دوستی نہیں کی، تو ہم ہر وقت پریشان ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے. میں نے جو اشعار پڑھے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی کتاب آپ لے لو، اس کتابوں کے اندر قرآن چمکتا ہے. قرآن کے اندر اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. یہ بیٹھے ہیں مدرسے کے بچے، چھوٹا سا ادارہ ایسا لگ رہا ہے، پر یہی بچے کل قیامت کے دن جب حافظ بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گا، او میرا بندہ آجا آجا، تیرا یہ مقام ہوگا، تو حافظ ہے، تیرا یہ مقام ہوگا، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور اپنے درجوں پر چڑھتا جا. کتنی آیتیں؟ 6666. اتنی آیتیں ہیں، اتنے درجے ایک حافظ کے ہوں گے. تو میرے بھائیوں، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر حافظ قرآن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن کو پڑھتا جائے گا، اپنے درجوں پر چڑھتا جائے گا. یہ تو حافظ قرآن کے لیے ہوا. اور ان کے امی کو، ان کے ابو کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے میرے پیاروں، خود اللہ اپنے ہاتھوں سے تاج پہنائیں گے. کس کے لیے یہ مقام ہے؟ حافظ قرآن کے لیے. اور اللہ کہیں گے، او میرا حافظ بندہ، جہنم دکھائی جائے گی. اللہ کہیں گا، او میرا بندہ دیکھنا، اس میں سے تم اشارہ کرو گے، 10 لوگوں کو تمہارے اشارے پر ہم جنت میں ڈالیں گے. اور بندہ کہے گا، وہ حافظ قرآن کہے گا، اللہ یہ میرا چاچا تھا جو روز مجھے مکتب کے لیے مار کر بھیجتا تھا. اللہ یہ خالو تھا جو مجھے مکتب کے جاتے وقت 10 روپیہ دیا کرتا تھا. اللہ یہ میرا دادا تھا جو مجھے روز سمجھا کر بجھا کر اپنے مسجد میں، اپنے علاقے کے مکتب میں چھوڑنے آتا تھا. اللہ جس کا میں نتیجہ ہے کہ میں آج حافظ بنا ہوں. تو میرے پیاروں، سننے والوں، غور سے سنو، تم اشارہ، ان کا اشارہ ہوگا، ان کے اشارے پر جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو اسی لیے ایک آواز اٹھی ہے، آؤ دین سیکھے انعام پائے. دین بھی سکھایا جا رہا ہے، انعام بھی دیا جا رہا ہے. کوئی ایسا کہیں نہیں ہوتا.
میرے بھائیوں یہ بہت اچھا موقع ہے. جامعہ نعمانیہ ٹرسٹ جو آپ کے اس محلے کے اندر، اس بستی کے اندر یہ ادارہ قائم ہوا ہے، یقین مانیے یہ ادارہ آج چھوٹا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور حضرت مفتی مسعود صاحب کا ہاتھ تھامے رہیں گے. انشاءاللہ اسی ادارے کو دارالعلوم دیوبند بھی بنائیں گے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. میرے بھائیوں یقین مانیے اس محلے کے اندر، اس بستی کے اندر اگر محنت کی جائے، ہر فرد اپنے گھر سے بچوں کو مکتب کے لیے بھیجے، دینی تعلیم کے لیے بھیجے، تو یہ جو بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ بھی کم پڑ جائیں گی، اتنے بچے یہاں آ سکتے ہیں. بس مائیں فکر کرے، کوشش کرے. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ ایک ایسے اللہ کے ولی تھے، ان کی جو کرامت تھی مجھے بتانا ہے. یہ واقعہ مجھے جو گھروں پر بیٹھ کر مائیں بہنیں ہماری بڑی عورتیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے یہ واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ ایک ایسے کہ اللہ کے ولی تھے کہ یہ جس گلی سے گزرتے تھے، جو ان کو دیکھتا تھا، ان کا چہرہ دیکھتا تھا، وہ چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتا تھا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جو یہ کرامت تھی پورے ان کے دہلی میں مچ گئی. اور کہا کہ جب بات آئی تو وکیل نے بھی، جو بات نکلی تو وکیل نے گیا، وکیل نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. جب وکیل نے دیکھا تو وکیل نے بھی کلمہ پڑھ لیا. پھر بات گئی کورٹ میں. جب کورٹ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا گیا تو وہاں پر جب جج نے دیکھا، جج نے بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا اور بابا فرید الدین گنج شکر نے جج کو دیکھا، تو میرے پیارو جج نے بھی اپنی کرسی پر کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کیوں ہوا؟ اب سننا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں آئے، کہا اماں مجھے کوئی بھی دیکھتا تو کلمہ پڑھتا، اماں میری تو بہت عزت ہے، میرا تو بہت مقام ہے. تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے. کیا کہا؟ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو تیری ماں کا کمال ہے. وہ بیٹا نے کہا، نوجوان تھے، کہا اماں تیرا کیا کمال، تو تو گھر میں رہنے والی، پردہ کرنے والی، میں باہر جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا سن، جب تو میرے پیٹ میں تھا 9 مہینے تک تو نے میرے پیٹ میں رہا، کبھی میں نے اپنی نماز کو قضا نہیں کیا. اب سننا دوسری پوائنٹ کی بات کہ بیٹا تو جب 9 مہینے کے بعد میرے پیٹ سے باہر آیا کہ جب بھی تجھے میں نے دودھ پلایا، پہلے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر تجھے دودھ پلایا. اور تیسری بات کیا کہی کہ بیٹا آج بھی زمانہ گزر گیا ہے، تیری ماں کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو میرے پیارو وہ ماں تھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی، وہ امی تھی جن کی تہجد نہیں قضا ہوئی. اللہ سے مانگا، اللہ نے ایسا بنا دیا کہ بغیر دیکھے ان کو لوگ دیکھتے ہی، ان کو جب دیکھا تو لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو میرے پیارو ہم کو وہاں تک تو نہیں جانا ہے، بس ہم کو پیار محبت سے اس دینی ادارے سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو مکتب میں بھیجے. اسی طرح یہاں تعام و قیام کے ساتھ مدرسہ بھی چل رہا ہے. اس مدرسے کے اندر مفتی صاحب نے ہمیں بتایا دینی تعلیم کے ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. کنڈوا کے اندر ایک اسکول ہے دار ارقم، وہاں پر بچوں کا ایڈمیشن جاری ہے، ان کو اسکول کی تعلیم وہاں سے دی جاتی ہے اور اسکول بھی یہاں پر پڑھائی جا رہی ہے اور مدرسہ بھی پڑھایا جا رہا ہے. ایک ایسا ادارہ جو ماشاءاللہ یہاں پر کھلا ہے اور چل رہا ہے. اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس اداروں کو اور ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے منتظمین کی، یہاں کے بانی و بوانی مفتی مسعود صاحب کی اللہ بھرپور مدد فرمائے اور آپ سب بستی والے ان کا تعاون بھی کریں. دیکھیے ہم اگر اپنے گھر میں 2 بچے 3 بچے کو اگر ہم ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں تو یقیناً باپ پورا دن محنت کرتا ہے، جب جا کے بچوں کو جو ہے تو پرورش کرتا ہے، پالتا ہے. تو یہاں تو ادارے میں کئی طلبہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے خرچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کبھی آئے مفتی صاحب سے ملاقات کرے کہ مفتی صاحب آج کی دعوت تمام بچوں کو میرے طرف سے، آج مفتی صاحب یہ تھوڑا سا ہدیہ لے لیجیے. مفتی صاحب کبھی گوشت لے کر آ گئے، کبھی چاول دے دیے، جو بھی ضرورت مدرسے میں ہوتی ہے. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کے ادارے میں، آپ کے محلے میں یہ ادارہ چل
रहा है तो आप ताउन भी करें, माली एतबार से ताउन करें और इसी के साथ साथ बच्चों से भी ताउन करें कि बच्चों को भेजें और दीनी तालीम सिखाएं। मेरे भाइयों, आज के दौर में बच्चों को दीनी तालीम देना इतना ज़रूरी है कि जैसे तुम बच्चों को खाना देते हो, ग़िज़ा देते हो, पेट भरने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए दीनी तालीम देना ज़रूरी है। दीनी तालीम नहीं है तो याद रखो ए लोगों, ए मेरी माओ, मेरी बहनों, रोना पड़ेगा। 10 साल का बच्चा हो जाता, 15 साल का हो जाता, बच्चा नशे में मुलविस हो जाता, जब जाकर कोई अम्मा आती, ओ मौलाना मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, नशा भी करता, रात भर मोबाइल भी देखता, मेरा मौलाना कोई तावीज़ दे दो। क्या करूँगे तावीज़ लेकर? कुछ नहीं होता। बचपन से बच्चे को दीनी तालीम दो, यही सबसे बड़ी तावीज़ है। आज के दौर में मेरे प्यारों, मेरे नौजवान भाइयों जो मेरी बात को सुन रहे हो, तुम नशा करते हो, वो नशा जिससे तुम्हारा जिस्म खराब होता, वो नशा जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती। अरे मेरे प्यारों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी हम उम्र वालों, मेरी आवाज को सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो। तुमको नशा करना है तो कुरान से करो, तुमको नशा करना है तो नमाज से करो, नमाजों का नशा करो, कुरान का नशा करो, दीन इल्म सीखने का नशा करो। ये नशा तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, दुनिया में भी सुकून देगा और कल क़यामत के दिन आखिरत में भी ये काम आएगा। इस पर से एक छोटा सा वाक़या बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि बच्चे इस पर ध्यान दें कि आप जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो जो स्कूल का जो बैग होता है वो पीछे लटकाया जाता है ना? ऐसा ही होता ना, स्कूल का बैग पीछे लटकाया जाता है। अगर कोई बच्चा मकतब में आता, मदरसे में आता, तो वो कुरान को सीने से लगाकर सामने लेकर आता। तो इस बात की दलील है कि ये कुरान जो तुमने सीने से लगाया, जो सामने लगाया, ये कुरान तुम्हारे साथ आगे 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 तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा। और वो जो बस्ता पीछे रहा है वो दुनिया में ही रह जाएगा, वो बस्ता दुनिया में ही रह जाएगा, वो पीछे लेकर जाएगा, ये तुम्हें आगे आगे लेकर जाएगा। इसीलिए हमारा ये आज का पहला प्रोग्राम था। अल्लाह कबूल फरमाए, मुफ्ती साहब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मौलाना अकबर साहब यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर बैठे हैं, मुफ्ती अतीक साहब है। मेरे प्यारों, ये मत देखो कि 10-12 बच्चे सामने बैठे हैं, ये मत सोचो कि 10-12 बच्चे सामने बैठे हैं, ये बकबक कर रहे हैं। ये बकबक नहीं है, तुम्हारी नस्लों को सुधारने के लिए आगे बढ़े हैं, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए आगे बढ़े हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए जो तो उनकी जिंदगियों को बनाने के लिए कदम उठाया है। आओ दीन सीखे, दीन को सीखे और इनाम भी पाए। ये कोई नहीं देता मेरे प्यारों, ये जामिया नौमानिया ट्रस्ट दे रहा है, इनाम भी दे रहा है, दीनी इल्म भी दे रहा है, तुमको सही रास्ता भी बतलाया जा रहा है, तुम्हारे हाथ में कुरान भी दिया जा रहा है, तुम्हारे हाथ में इनाम भी दिया जा रहा है। तो जामिया नौमानिया का ये पहला कदम है। हम सब कोंडवा वालों को, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हम सबको इनका साथ देना है। और मेरी माए बहनें, आज ही से अगर आपके बच्चे दीनी तालीम नहीं सीख रहे हैं, आप आइए, इदारे में आइए। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब सुबह फजर से लेकर तो शाम तक यहाँ पर बैठे रहते हैं। आप आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, अपनी बच्चियों को लेकर आइए। मगरिब से इशा मकतब का निज़ाम बनाइए, दिन भर बच्चों को दीनी तालीम के लिए मदरसे में भेजिए। मेरे भाइयों, दीनी तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। दीनी तालीम सिखाओगे तो सुकून की जिंदगी आप उनके साथ में बिता पाओगे। और आज के दौर में, इस खतरनाक दौर में, अपने बच्चों को अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देकर बोलता हूँ, अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए। मैंने देखा, हमारे घर में भी देखा, कई जगहों पर जाना होता है, हमने देखा कि बच्चा जब रोता है, जब बच्ची रोती है, तो माँ उसके हाथ में मोबाइल देती है और कार्टून लगाकर बच्चे उस आवाज को सुनकर बच्चा चुप हो जाता है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल नहीं दे रहे हो, ये कार्टून नहीं सुना रहे हो, तुम जहन्नम का टिकट उनके हाथ में दे रहे हो, जहन्नम में जाने का रास्ता उनके हाथ में दे रहे हो। इसीलिए अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल को न दे, अपने बच्चों के हाथ में कुरान को दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को दे। जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हमारी बात को पहुंचाए आप, और आओ दीन सीखे और कुरान को सीखे। इस मिशन में आप सब हमारा हिस्सा बने। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से इस बस्ती में हलचल मचेगी। जो है तो इस बस्ती के जितने बच्चे जो मकतब नहीं जाते, दीनी तालीम नहीं सीखते, आएंगे इंशाअल्लाह और जामिया नौमानिया इदारे से पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला
ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مفتی مسعود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ ہر وقت تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.